بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور محض اسی کی توفیق سے ہماری اس مسجد میں ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حیات طیبہ کو تسلسل کے ساتھ مسلسل کہتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں، والحمدللہ علی ذالک۔ سیرت کے اس سفر پہ جو ہم گامزن ہوئے ہیں، تو گزشتہ ہمارا جو پڑاؤ جس منزل پر ہوا تھا اس سے آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن مناسب لگتا ہے کہ پچھلے سفر کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھا دوں تاکہ اگلا سفر سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائیں، اس سے پہلے کی پوری تفصیلات ہم سن چکے، کہہ چکے۔ مدینہ تشریف آوری کے بعد سب سے اہم جو سوال سامنے تھا وہ یہ تھا کہ اب چونکہ اسلام کو ایک طرح کا غلبہ حاصل ہونے لگا ہے، تو بہتر ہے کہ کوئی ایک مدینے کی اسلامی ریاست تشکیل دے دی جائے، اور اس اسلامی ریاست کی تشکیل کے لیے اس اسلامی ریاست کے بنیادی ستون کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب اپنائی، اگر انسان غور کرے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قدم ہنگامی یا بے سوچے سمجھے نظر نہیں آتا ہے، بلکہ آپ کا ہر قدم، آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر حرکت پوری ایک تسلسل کے ساتھ، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اور پوری پری پلاننگ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج ایسے کاموں کو ہاتھ میں لیا جن کاموں کو ریاست کی تکمیل یا ریاست کی تشکیل کے لیے مرحلہ وار ہونا ضروری تھا۔ سب سے پہلا جو یہ مدینے کی ریاست آپ تشکیل دے رہے تھے، اس کا سب سے بنیادی ستون یہ تھا کہ اس ریاست کے افراد کا تعلق اس دنیا کے بنانے والے سے جڑا رہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد یہ تھا کہ یہ رب سے جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان رہے، ایک دوسرے سے محبت رہے۔ آپ نے بھائی چارہ قائم کیا، دل اللہ سے جڑ گئے، دلوں سے جڑ گئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سوسائٹی اب نئی بنی ہے، اس سوسائٹی میں صرف ایک فکر کے لوگ نہیں ہیں، ایک آئیڈیالوجی کے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ تو کوئی ایک ایسا قانون، ایسا دستور، ایسا آئین، ایسا منشور بنا دیا جائے کہ جس کی وجہ سے تحفظ مل جائے سوسائٹی کو۔ دیکھیں آپ کتنی تدریج کے ساتھ کام چل رہا ہے۔ ہم سیرت جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی بصیرت افروز اس ترتیب پر کبھی غور نہیں کرتے۔ آپ کی جو بصیرت افروز ترتیب ہے، ہم سرسری پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ کیسے تدریج کے ساتھ پہلے اللہ سے جوڑا، پھر لوگوں کو جوڑا، پھر سوسائٹی کو پرامن بنانے کے لیے ایک آئین دیا۔ جب آئین بھی بن گیا تو پھر اس پوری ملت کو ایک آواز پر مجتمع کرنے کے لیے اذان کو مشروع کی۔ یہ سارے بنیادی ستون ہیں ریاست مدینہ کے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ سے جڑ بھی جائیں، آپس میں دل مل بھی جائے، معاشرے اور سماج کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے قانون بن بھی جائیں،
اور اگر ساری ملت کو ایک آواز پر مجتمع کرنے کے لیے کوئی ایک صدا بلند کر بھی دی جائے، لیکن اگر یہ لوگ معاشی طور پر کمزور ہے، تجارتی طور پر جو ہے کمزور ہیں، یہ جو ہے مسجدیں ان کی آباد ہیں، بازار میں یہ کسی کے زیر بار ہے، تو بتائیے کیسے یہ مستحکم ہوگی سوسائٹی؟ سجدوں میں تو بہت یعنی کہ سجدے ہو رہے ہیں اور بازار میں سودے فیل ہو رہے ہیں، تو یہ سوسائٹی کیسے منظم ہو سکتی تھی؟ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت، آپ کی فراست، آپ کی بصیرت اور آپ کا نور نبوت کہنا چاہیے کہ آپ نے دلوں کے جوڑنے اور اللہ سے جوڑنے اور معاشرے کو امن فراہم کرنے کے لیے آئین دینے، اذان کی مشروعیت کے بعد جو ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے سب سے بڑا قدم اٹھایا وہ کیا تھا؟ آپ جائزہ لے رہے تھے کہ مدینے کے جو رہواسی یا نیٹیو مسلمان ہیں وہ معاشی طور پر یہودیوں کے زیر تسلط ہے، مارکیٹ میں یہودیوں کا تسلط تھا، ان کا طوطی بولتا تھا، ان کی اسٹریٹجی وہاں پر کام کرتی تھی یہودیوں کی، خاص طور پر یہودیوں کا جو قبیلہ تھا بنو قینقاع، اس کا مارکیٹ کے اوپر اثر و رسوخ تھا، یہ لوگ بڑے ماہر تھے، مہارت رکھتے تھے سونے کے کاروبار میں بھی، یعنی کہ زیورات بنانے میں، اس کی فنکاری میں بڑے ماہر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کیا تھے؟ سود پر پیسہ دیا لیا کرتے تھے، مارکیٹ ان کا تھا تو مارکیٹ کا نظام اور وہاں صرف عدل پر قائم نہیں تھا، عدل پہ تو تھا ہی نہیں، صرف کہنا غلط ہے میرا، مارکیٹ کا نظام عدل پر تھا ہی نہیں، مارکیٹ کا نظام کس پر تھا؟ مارکیٹ کا نظام سود پر تھا، مارکیٹ کا نظام ٹیکس پر تھا، مارکیٹ کا نظام محصول لینے پر تھا۔ اگر کسی کو چند گھنٹے کے لیے بھی کہیں پر کوئی ریڑی لگانا ہے، کوئی دکان لگانی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، تو اس چند گھنٹوں کا بھی اس کو جو ہے جو مارکیٹ کا سربراہ ہوتا تھا اس کو قیمت دینی پڑتی تھی کہ یہاں دکان لگانی ہے، یہاں ریڑی لگانی ہے، اس کا اتنا ٹیکس لگے گا، اور لین دین میں شفافیت نہیں تھی، ٹرانسپیرنسی نہیں تھی، لوگوں کو دھوکہ دینا، ظلم کے تحت دبانا، یہ اس مارکیٹ کی جو ہے بری عادتیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آنے کے ساتھ ہی یعنی فطری طور پر مدینے کے جو نیٹیو مسلمان تھے ان کے اوپر تھوڑا سا معاشی دباؤ بڑھ گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ساتھ متعدد صحابہ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آئے تھے، اس حال میں آئے تھے کہ بے سر و سامان تھے، اپنا سارا اسٹ، اپنا سارا سرمایہ، اپنی ساری پونجی، ساری دولت، سارا گھر بار سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر اللہ کے لیے مدینہ آ گئے تھے۔ اب اتنے زیادہ افراد ایک ساتھ کہیں پر آ جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کی معیشت پہ، وہاں کی سرمایہ پہ اس کا دباؤ تو پڑنے والا تھا، اور اوپر سے مارکیٹ کا یہ حال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھتے رہتے تھے، اور آپ کی فراست اور آپ کا نور نبوت بھلا کہاں آپ کو خاموش بیٹھنے دیتا کہ آپ جو تسلسل کے ساتھ ریاست کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل اور ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے جو مرحلہ وار اقدامات کرتے چلے جا رہے تھے، اس میں آپ اس پہلو پر غور نہیں کرتے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کام یہ کیا کہ مدینے میں جتنے مارکیٹ تھے، بازار تھے، ان کا آپ نے جائزہ لینا شروع کیا، جائزہ لیتے رہے، دیکھتے رہے، اور ہر مارکیٹ میں جو بھی جتنے بھی جس قدر چھوٹے یا بڑے پیمانے پہ جو تھے، ان بازاروں کا جائزہ لینے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہاں پر جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہی ہوتا چلا جائے گا، جو غریب ہے وہ غربت کی چکی میں تا حیات پستا رہ جائے گا، یہاں پر کمزوروں کو، ناداروں کو، محنت کشوں کو، جفا کشوں کو پنپنے کا موقع نہیں ملنے والا ہے۔ ہاں، سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکیت کا نظام، چاہے دنیا میں ظاہری چمک دمک اس کی کتنی ہی نظر آتی رہے، اسلام کا نظام عادلانہ نظام ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کا نظام کیا ہے؟
عادلانہ نظام ہے۔ یہ ایک بہت تفصیلی گفتگو کا موضوع ہے اصل میں، ایک جمعہ پر اس پہ بات کر کے سرسری گزر جانا میرے حساب سے اس عنوان کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، لیکن ہر عنوان کو اتنا تفصیلی بھی نہیں لیا جا سکتا ہے کہ اس کو ہفتوں لگا دیا جائے، اس لیے یوں سمجھے کہ بہت مختصر کر کے، ورنہ اگر اشتراکیت پر، سرمایہ دارانہ نظام پر اسلام نے اس کا جو الٹرنیٹ یا اس کا جو سب سے بہترین تجارت کا جو ماڈل پیش کیا ہے اس کو اگر بیان کیا جائے سیرت کی روشنی میں، اپنے الفاظ کی لفاظی میں نہیں، سیرت کی روشنی میں، تو بھی ایک مستقل عنوان ہے جس کو ہفتوں لگ جائے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارکیٹ کا جائزہ لیتے تھے، دیکھتے رہے، اور آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ جو نظام ہے مارکیٹ کا یہ صحیح نہیں ہے، یہاں کی معیشت دوسروں کے قبضے میں ہے۔ دیکھیں آپ کی یہ سوچ کہ آپ نے معیشت کی طرف توجہ دی، ابھی کوئی آپ نے وفود نہیں بھیجے باہر اسلام کی تبلیغ کے لیے، آپ کو سکون مل گیا تھا نا مدینے میں سکون مل گیا تھا آپ کو مکہ سے آنے کے بعد، لیکن آپ نے کوئی وفد ابھی اسلام کی تبلیغ کے لیے باہر نہیں بھیجا ہے، بھیجا کہیں نہیں بھیجا ہے۔ توجہ کس طرف ہو رہی ہے آپ کی؟ دیکھیں آپ، بندے کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو لوگوں سے جوڑنا، سوسائٹی کو محفوظ کرنا، یہ جو سارے عنوانات ہیں نا، آپ عنوانات کی جو ہیڈنگز ہیں خالی ان کو ذہن میں رکھتے چلیے، آپ ان کو ہی ذہن میں رکھتے چلیے، تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتدریج جو اقدامات ہیں اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی۔ ہاں، اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی۔ مسجد کی تعمیر، مواخات، میثاق، اذان، اور اس کے بعد مارکیٹ کی طرف توجہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ گویا اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ تجارت کیا کرتے تھے آپ۔ ہاں، نوکریوں کی دوڑ میں دوڑنے والے اور صنعت سے پیچھے رہنے والے، کریٹیوٹی جن میں نہیں ہوتی ہے وہ قوم آگے نہیں بڑھتی ہے۔ ایسے ہم لوگ بھی ملازم ہی ہیں، مگر یہ مبصرین کا، تجزیہ نگاروں کا یہ ماننا ہے کہ ایسی قوم جو صنعت میں، حرفت میں، تخلیقی صلاحیتوں میں پیچھے رہتی ہے اور صرف ملازمت اور نوکری کے پیچھے رہتی ہے، وہ ترقی نہیں کر پاتی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کی عبادتیں کتنے ہی مضبوط ہو جائیں، آپ کا تعلق اللہ سے کتنا ہی جڑ جائے، آپ کی مسجدیں کتنی ہی آباد ہو، اگر آپ معاشی طور پر کمزور ہیں تو آپ ایک طرح سے غلام ہیں، آپ ایک طرح سے غلام ہیں۔ جو معیشت کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے آپ پر حاوی ہیں، آپ کو ہمیشہ ان کے زیر بار رہنا ہے۔ یہی وجہ آج بھی دیکھ لیجئے آپ، دنیا میں کیا چلتا ہے؟ اگر کوئی ملک ہے جس کو کمزور کرنا ہے، یا جو آپ کا دشمن ہے آپ کی نظر میں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری سرحدوں کے لیے یا ہمارے مفادات کے لیے یہ ملک نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو جو دنیا کی سپر طاقتیں ہیں وہ کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے ان کے اوپر معاشی دباؤ بناتی ہے، ان کے اوپر بہت پابندیاں لگا دیتی ہے معاشی، بھئی یہ اپنا آئل ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، یہ اپنے آئل کو جو ہے پیوریفائی نہیں کر سکتے ہیں، اس کو پیوریفائی کرنا ہے جو زمین سے ذخیرہ ملا ہے تو اس کو ہم سے اجازت لینی ہوگی، ہمارے انجینئرز آئیں گے، پہلے اس کا معائنہ کریں گے، پھر وہ سارا پروسیس ہماری نگرانی میں چلے گا۔ معاشی طور پر کمزور کرنے کا کام کیا جاتا ہے دشمن کو آج کے زمانے میں بھی، اور یہی سوچ پہلے سے بھی تھی۔ اور سبحان اللہ کے رسول صرف مسجد کے سربراہ نہیں تھے، اللہ کے رسول صرف اخلاقیات کی تعلیم دینے والے نہیں تھے، اللہ کے رسول صرف فرد کو اللہ سے جوڑنے والے نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمہ گیر شخصیت تھی، ہمہ اوصاف شخصیت تھی، ہمہ خوبیاں آپ کے اندر تھی کہ آپ نے زندگی کے ہر پہلو میں اس اسلامی ریاست کی تشکیل سے پہلے نظر دوڑائی، اور ہر وہ پہلو جہاں سے اس امت کی کمزوری کے در آنے کا امکان تھا آپ نے اس کی اصلاح کا کام کیا۔ ہاں، گویا یہ بتا دیا کہ اسلام صرف مسجد کا نہیں، بازار کا بھی دین ہے۔
اسلام صرف سجدے میں کھڑے ہونے کا نام نہیں بلکہ بازار میں کھڑے ہونے کا بھی نام ہے۔ اسلام صرف زبان پر صداقت نہیں بلکہ ہاتھ میں دیانت کا بھی نام ہے۔ ہاں، اور اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ بہرحال آپ نے مارکیٹ کا جائزہ لیا اور آپ کو لگا کہ یہ ایک بھی بازار عوام کے مفاد میں نہیں ہے، سرمایہ کاروں کے مفاد میں ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، اچھی سی جگہ، مناخ نام ہے اس کا، سوق مناخہ، آج بھی ہے وہ جگہ، جان اللہ کے رسول نے پہلا بازار جو ہے تو قائم فرمایا۔ اس کا جائزہ لیا، ارد گرد کو دیکھا اور اس کے بعد اعلان کیا، ھذا سوقکم لا یضیق ولا یؤخذ منها خراج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ آج سے یہ جو ایریا ہے یہ تمہارا بازار ہے، لا یضیق، یہاں پر کسی کو روکا نہیں جائے گا، اور ولا یؤخذ فیہا خراج، اور کسی سے خراج اور ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ یعنی دو بنیادی اصول تو پہلے ہی دے دیے کہ اس بازار میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہوگی، کسی کی جاگیر نہیں ہوگی، کوئی جو ہے مستقل قبضہ نہیں کرے گا، جہاں جو پہلے آئے گا وہ یہاں پر تجارت کرے گا، اور تجارت کرنے کے لیے یا جگہ کو گھیرنے کے لیے، وقتی طور پر تجارت کے لیے اس سے کوئی معاوضہ، کوئی خراج، کوئی ٹیکس، کوئی محصول نہیں لیا جائے گا۔ اور آپ نے جو ہے وہاں پر اس بازار کو قائم کیا، اور پھر وہ بازار کیسا تھا جو آپ نے قائم کیا؟ اس کا نظام کن اصولوں پر تھا؟ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے بازار کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے یہود کے بازار کے جو اصول تھے پہلے اس سے واقفیت ہونا ضروری ہے، تو اس کی افادیت سمجھ میں آئے گی۔ یہود یعنی جو پہلے سے جو بازار چلا آ رہا تھا بنو قینقاع کا اور یہودیوں کا، اس کا سب سے بڑا اصول جس پر وہ بازار ٹکا ہوا تھا، اگرچہ کہ اس اصول کی وجہ سے چند افراد امیر سے امیر تر ہو رہے تھے اور زیادہ تر افراد غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے تھے، اور وہ تھا سودی کاروبار، سودی لین دین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بازار قائم فرمایا، اس بازار کو آپ نے انٹرسٹ فری رکھا۔ کیا رکھا؟ سود سے پاک بازار، سود سے پاک مارکیٹ، لین دین کے اندر شفافیت، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، کوئی کسی کا راستہ بند نہیں کرے گا۔ کسی کی دکان ہے، معلوم ہے اس کی دکان کے سامنے اپنی دکان لگا رہے، ایسا کوئی کسی کا راستہ بند نہیں کرے گا، کوئی کسی کو اپنے سامنے کھڑے ہونے سے روکے گا نہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں آپ نے جو ہے اس بازار کے اصول بنائے۔ اب میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم بہت فخر کے ساتھ آپسی گفتگو میں یہ کہتے رہتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، دین اسلام میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو، اس ملت کو جب قائم فرما رہے ہیں تو بتدریج اس ملت کے استحکام کے لیے یا اس ملت کے افراد کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے جتنے راستے تو بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہم اگر مارکیٹ سے وابستہ لوگ ہیں یا اس ملت کے فرد ہی ہے تو ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ کس حال میں ہے، ہماری معیشت کیسی ہے، مارکیٹ میں ہمارا لین دین کیسا ہے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ تجارت بھی جس طریقے سے نماز اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے، تجارت بھی اللہ کی نگرانی میں ہو۔ مسجد میں اگر اخلاص ہو تو بازار میں دیانت ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بھئی تجارت بھی اللہ کی نگرانی میں ہو۔ مسجد میں آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو بازار میں بھی دیانت داری ہونی چاہیے۔ مسجد میں اگر خشوع خضوع ہے تو بازار میں بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تجارت کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے۔ مسجد میں اگر آپ تکبیر بلند کر رہے ہیں تو بازار میں صداقت کو جو ہے تو بلند کرنے والے بنے۔ آپ کا شعار ہو، آنے والا کسٹمر چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے جو بھی ہو، وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ہیں، اس کا شعار سچائی کا ہوتا ہے، یہ دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ اسلام چاہتا ہے۔ مسجد میں اگر اللہ کا خوف ہو تو بازار میں بھی ہو۔ لیکن ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں کہ آج ہم اس پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احساس کے ساتھ اس بازار کو قائم کیا تھا، اور پھر اس بازار کے جو آپ نے اصول بنائے تھے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کسی کی جاگیر نہیں ہوگی،
سود سے پاک ہوگا، کوئی مستقل قبضہ نہیں کرے گا، اور اسی طرح کسی کا راستہ بند نہیں ہوگا۔ تجارت اخلاق کے ساتھ ہوگی، ظلم کے بغیر ہوگی، حلال ہوگا، منافع کمایا جائے گا لیکن حرام کی آمیزش کے بغیر۔ منافع کمایا جائے گا لیکن حرام کی آمیزش کے بغیر۔ یہ آپ نے اصول بنائے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ نے مارکیٹ جو ہے بنا دیا، بازار قائم فرما دیا، اس کے اصول بھی واضح کر دیے، اور آپ نے بتا دیا کہ یہ بازار ہے، یہاں پر کسی کو روکا نہیں جائے گا، یہاں کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، سودی کاروبار نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کا راستہ بند نہیں ہوگا، کوئی مستقل قبضہ نہیں کرے گا۔ یہ سارے اصول آپ نے بیان کر دیے مان لیجئے۔ تو کیا صرف بول دینے سے وہ اسلامی ماحول یا اسلامی اصول جن پر اسلام، اللہ کے رسول بازار کو کھڑا کرنا چاہتے تھے، کیا صرف آپ کے کہہ دینے سے واقعتاً ہو جاتا؟ اگر دل بدلے نہ ہوتے، اگر دل انسانوں کے بدلے نہ ہوتے تو کیا قانون بنا دینے سے ہو جاتا؟ تو سب سے پہلا دیکھو آپ کی فراست، سب سے پہلا کام کیا کیا آپ نے؟ سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر، دلوں کو اللہ سے جوڑا، پھر دلوں کو دلوں سے جوڑا، پھر قانون بنایا، پھر اذان کی مشروعیت، پھر مارکیٹ۔ اللہ اکبر، کیا نظام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور ایسا نہیں کہ آپ نے چند قوانین بنا دیے، بازار کے اصول بنا دیے اور چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ آپ مارکیٹ جایا کرتے، جائزہ لیا کرتے، تاجروں کا حال چال پوچھتے، بھئی کیا ہے، کیسا چل رہا ہے مال کہاں سے لا رہے ہیں، اچھا ہے، سود تو نہیں ہو رہا ہے، لین دین میں کہیں ٹرانسپیرنسی کا فقدان تو نہیں ہے، دیکھتے رہتے، جائزہ لیتے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، پوچھتے۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا کہ مارکیٹ میں تاجر جو کموڈیٹی اور جو سامان لے کر بیٹھا ہوتا، آپ براہ راست اس سامان کو چیک کر دیتے۔ مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارکیٹ میں گئے تو اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ایک بوریے میں ہوگا، بورے میں، اور اس کے اندر اناج بھرا ہوا ہے، اوپر تک ایسا ڈھیر رکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، اوپر سے مال اچھا ہے، آپ نے تھوڑا اندر تک ہاتھ ڈالا۔ جب آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو لگا کہ اس کے اندر کیا ہے، تھوڑا سا آپ کے ہاتھ کو نمی محسوس ہوئی۔ کیا محسوس ہوئی؟ نمی محسوس ہوئی، گیلا پن محسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول وہ تھوڑا سا بھیگ گیا تھا تو مال گیلا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ گیلا ہے تو پھر اوپر خشک کیوں جما دیا آپ نے؟ اس کی وضاحت ہونی چاہیے تھی۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا، من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ کے الفاظ پر غور کریں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے دھوکہ دیا اس نے غلطی کی، جس نے دھوکہ دیا اس نے گناہ کیا، جس نے دھوکہ دیا اس نے تجارت کے اصول کی خلاف ورزی کی، جس نے دھوکہ کیا اس نے مارکیٹ کے اصول کی خلاف ورزی کی۔ بہت سی باتیں ہو سکتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کریں، آپ نے کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا، ڈنڈی مارے گا، ڈیفیکٹڈ آئٹم کو صحیح بتا کر بیچے گا، جو انسان آن لائن میں تصویر کچھ اور دکھائے، ڈیلیوری کچھ اور کرائے، جو اشتہار میں پروڈکٹ کچھ اور بتائے اور ڈیلیوری میں کچھ اور دے، یہ سارے کام جو کرے گا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے رول اور ریگولیشن کو فالو نہیں کیا، اس نے غلط کیا، آپ نے یہ کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ بتا دیا، کیا بتا دیا؟ کہ دھوکہ دہی یہ تجارتی جرم ہی نہیں ہے، دھوکہ دہی ایمان کے منافی عمل ہے۔ ذرا ہم سنتے حدیث، بارہا آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہوگا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دھوکے کے وقت ہمارے ذہن میں آتا ہے ہاتھ گیلا ہو گیا، ہم میں سے نہیں ہے، مطلب یہ کہ اچھا کام نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ اچھا کام نہیں، آپ کہہ سکتے تھے کہ مارکیٹ کے رول کے خلاف ہے، آپ کہہ سکتے تھے کہ تجارت کے رول کے خلاف ہے، آپ کہہ سکتے تھے کہ انسانیت کے رول کے خلاف ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دھوکہ دینے کا عمل یہ ایمان کے منافی ہے۔ جو میری بات کو ماننے والا ہے،
جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والا ہے، جو میری نبوت اور رسالت کو ماننے والا ہے، وہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور دھوکہ صرف ترازو ہاتھ میں لے کر ہی نہیں ہوتا ہے، دھوکہ صرف ترازو ہاتھ میں لینے سے نہیں ہوتا ہے، گاہک کو، کسٹمر کو حقیقت سے بے خبر رکھنا بھی دھوکہ ہے۔ گاہک کو، کسٹمر کو حقیقت سے بے خبر رکھنا بھی دھوکہ ہے۔ ڈیفیکٹیو آئٹم کو اس کا ڈیفیکٹ بتائے بنا فروخت کرنا بھی دھوکہ ہے۔ بھئی آپ نے ڈیفیکٹ بتایا نہیں، بیچ دیا، قیمت پوری لی، یہ دھوکہ ہے۔ نقلی برانڈ کو اصلی برانڈ بتا کر بیچنا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ آج کل بہت چلتا ہے، لگا دیا اوپر سے ٹریڈ مارک کچھ اور بیچ کچھ اور رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے، ایمان کے منافی ہے۔ ہاں، ایمان کے منافی ہے۔ جھوٹے اشتہارات ایمان کے منافی ہے۔ میرے الفاظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا ہوں کہ جھوٹے اشتہارات ایمان کے منافی ہے۔ آن لائن تصویریں کچھ اور دکھا کر ڈیلیوری کر دینا ایمان کے منافی ہے۔ وزن کم دینا ایمان کے منافی ہے۔ ایکسپائر آئٹم اس کو جو ہے فروخت کرنا، ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے اور دھڑلنے سے فروخت کر رہے ہیں۔ پتا ہے کہ کسٹمر کبھی لیتے وقت ڈیٹ نہیں دیکھتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ آئٹم ایکسپائرڈ ہے، اس کے بعد بھی فروخت کر رہے ہیں، ایمان کے منافی عمل ہے۔ ہاں، اور ملازم ہے، تنخواہ پوری لے رہے ہیں، ڈیوٹی نہیں کر رہے، ایمان کے منافی ہے۔ مدرس ہے، استاد ہے، کہیں پر کچھ بھی ہے، تنخواہ پوری لے رہے، کام پورا نہیں کر رہے، ایمان کے منافی ہے۔ ڈاکٹر ہے، مریض کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، ایمان کے منافی عمل ہے۔ افسر ہے، رشوت لے رہا ہے، ایمان کے منافی عمل ہے۔ من غشنا فلیس منا، ہر اس میں دیکھنا ہے۔ ہم من غشنا فلیس منا کی حدیث جب آتی ہیں تو ترازو ہاتھ میں لاتے ہیں، تصور میں امیجن کرتے ہیں۔ ہاں، وہ غریب ریڑی لگانے والے کو کس کو تصور کرتے ہیں؟ وہ ریڑی لگانے والے غریب کو تصور میں لاتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہاتھ کیا اس نے، من غشنا فلیس منا۔ اللہ کے بندو، یہ ہیں سارے ایمان کے منافی اعمال۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مارکیٹ اور جو بازار قائم کرنا چاہتے تھے، وہ اس سے ہٹ کر اسلامی اصولوں پر قائم کرنا چاہتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ صرف اس طرح ڈرایا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ مارکیٹ میں آتے، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا اس کو اپریشیٹ کرتے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے، اس کی ہمت افزائی کرتے، تعریف کرتے۔ آپ نے یہاں تک کہا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم مسجد میں دوڑے آتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اشراق تک انتظار کرتے بیٹھتے رہتے ہیں۔ ضرور کرے، کرنا چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی داڑیاں رکھتے، بہت اچھا ہے، بالکل رکھتے، اچھے اچھے لباس پہنتے، بالکل پہنے، لیکن آپ سے کس نے کہا کہ اللہ کا قرب صرف ان چیزوں ہی میں ملتا ہے؟ او اللہ کے بندو، آپ جس مقام پر ہیں اس سے زیادہ مواقع آپ کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی پاک نے کہا التاجر الصدوق الامین، ایک سچا دیانتدار تاجر وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین۔ مجھے ایک روایت بتا دو کہ آپ سجدہ کرو گے تو نبی کے ساتھ جاؤ گے۔ مجھے ایک روایت بتا دو کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ اچھا لباس لمبا پہنو گے تو نبی کے ساتھ حشر ہوگا۔ مجھے ایک روایت بتا دو جس میں یہ کہا جائے کہ آپ اچھا بیان کرو گے تو نبی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے نبی پاک۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کبھی آپ کی آفاقیت کو، کبھی آپ کی عالمگیریت کو، کبھی آپ کی ہماگیریت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیسا نبی اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ آپ نے فرمایا سچا دیانتدار تاجر وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔
وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ بندہ مارکیٹ میں ہے، کما رہا ہے اپنے ذاتی اغراض کو پورا کرنے کے لیے، اور حشر ہو رہا ہے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور ہم کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ ترسم نرسی بکعبہ اے عربی کہ ای راتومی روی بترکستان است، ترسم نرسی بکعبہ اے عربی، او دیہاتی او بدو، مجھے ڈر ہے تو کعبہ کبھی نہیں پہنچ سکتا، کہ ای راتومی روی بترکستان است، اس لیے کہ کعبہ جانے کا جو راستہ تو نے اپنایا ہے اللہ کے بندے، یہ تو ترکستان کا ہے۔ اب ترکستان کے راستے پہ سوار ہو کے کعبہ کیسے پہنچو گے؟ ہاں، اسلام صرف مسجد کا دین نہیں ہے، اسلام صرف تسبیح ہاتھ میں لے کر دنیا سے بیزار ہو جانے کا دین نہیں ہے۔ اسلام سکھاتا ہے مارکیٹ میں رہیے۔ آج افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، بہت تکلیف کے ساتھ کہتا ہوں، ہماری داڑھی کو دیکھ کر کوئی بھی ہمیں بول سکتا ہے یہ مسلمان ہوں گا، یہ دکان پہ بیٹھا ہوا بندہ رہے داڑھی دکھ رہی انہیں مسلمان ہے، اور اس کا ڈریس ایسا دکھ رہا انہیں امامہ بھی بندے والا انہیں مسلمان ہوں گا۔ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کبھی ایسا تاثر کسی کسٹمر کے دماغ میں آتا ہے کہ آپ کے چہرہ نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، کچھ نہیں، عام لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ آپ نے تجارت کی اور اس کے دل سے آواز نکلے ارے یار یہ تجارت بہت صحیح انداز میں کیا، ہو نہ ہو یہ مسلمان ہوگا، ایسا خیال آتا ہے؟ بلکہ غیر تو غیر، غیروں کو جانے دیجئے، مسلمان بھی مارکیٹ میں آتا ہے تو انہیں بولتا ہے یار اپنے مسلمانوں کا مسئلہ یہ لفڑا یہ ان کے پاس آئے نا، ایک تو بات سیدھی کرتے نہیں، اوپر سے مال صحیح سے دیتے نہیں، اور پیسہ لے کے بھی سمجھ رہے احسان کر رہے کیا ہے کی دے کے۔ یہ غیروں کا نہیں، اپنوں کا تاثر ہے، بلکہ ہمارا اپنا تاثر ہے۔ غیر کے دکان پر جاؤ تو پہلے بیٹھنے کے لیے کہے گا، پانی پلائے گا، اچھے سے بات کرے گا، آپ مال نہیں لینے کے ارادے سے ہوں گے تو اس نے اخلاق سے مال لینے کے ارادے تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اپنے والا ایک کسٹمر رہا تو دوسرا کھڑا رہا تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور اگر زیادہ ہو گیا کسٹمر ہر کیا سر پہ کھڑے رہتے، بیٹھو نا بھائی، دیرو نا، کہے کی جلدی ہے تمہارے کو، گھوڑے پہ آئے والے دکھ رہے تم۔ یہ حال ہے ہمارا، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ جو سیرت ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کس لیے ہیں جی؟ یہ کس لیے سن رہے ہیں ہم؟ یہ سیرت میں کس لیے بیان کر رہا ہوں جی بتائیے؟ بار بار دہرا رہا ہوں نا کہ سیرت کس لیے بیان کر رہا ہوں جی میں؟ یہ سیرت کے سننے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اللہ کے رسول کا کوئی عمل ہمارے لیے سبق سے خالی نہیں ہے۔ ایک بات آج کے بیان سے اس کا سمری لے کر جائیے، خلاصہ لے کر جائیے آج کے بیان کا۔ پہلی سمری اس بیان کی یہ ہے کہ معاشی خود مختاری کے بغیر عزت ممکن نہیں ہے۔ معاشی خود مختاری کے بغیر، بولو میرے ساتھ، معاشی خود مختاری کے بغیر، بولو بولو شرمائے نہیں، یہ اپنا درس ہے، سیرت کا درس ہے۔ معاشی خود مختاری کے بغیر عزت ممکن نہیں۔ ہاں، اپنے آپ کو مضبوط کرنا، دولت خوب کمانا، دبا کے کمانا، لیکن کیسے؟ حلال، پاکیزہ، سود سے پاک، ظلم سے پاک، یہ سارے طریقوں سے۔ اور دوسری چیز کہ لوگ نوکری میں آگے، صنعت میں پیچھے، جو جملہ کہا تھا نا میں نے، یہ مزاج ختم کرنا ہے۔ اپنے اندر کریٹیوٹی، تخلیقی صلاحیت، کاروبار میں، تجارت میں اپنی نسلوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تعلیم سے پیچھے رہنا، تعلیم کے بغیر یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رہے آپ۔ اس میں ماہر بننے کے لیے بھی تعلیم کا حامل ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلے، اور ایک سودی نظام سے نجات کی کوشش انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے کیسا پورا مارکیٹ کھڑے کر دیا۔ آپ نے صرف لوگوں کا ذہن نہیں بنایا، آپ نے دیکھا مارکیٹ تو سود سے بھرا ہوا ہے، آپ نے اس کا الٹرنیٹ مارکیٹ جو ہے تو کھڑے کر دیا جس میں سود بالکل نہیں۔ تو اللہ کے رسول کی سیرت سے سبق لینا ہے تو سود سے پاک معاشرہ بنانے کی اجتماعی کوشش کرنا آج کے دور میں خاص طور پر تو ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
تجارت میں دیانتداری ہونا چاہیے۔ آخری جملہ بول کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ذریعے سے دلوں کو اللہ سے جوڑا، مواقعات کے ذریعے سے لوگوں کو لوگوں سے جوڑا، میثاق کے ذریعے سے سوسائٹی کو آپ نے ایک امن فراہم کیا، اذان کے ذریعے سے پورے مجتمع لوگوں کو ایک آواز پر آپ نے قائم کیا، اور بازار کے ذریعے سے امت کو آپ نے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ اب اللہ کے رسول کی یہ ترتیب اپنانی ہے نا، تو اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، مانگنے والا مت بنائیں، زکوٰۃ دینے والا بنائیں، زکوٰۃ لینے والا نہیں بنائیں، محنت کش ہونا چاہیے، محنت کرنے والے۔ وقت کا ضیاع تو بہت ہے ہمارے پاس، خیر کبھی اور بات کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔